السلام علیکم۔ آشا ارسلان ناولز میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم راہ تیر ہو بائی سبیرہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 4۔ پلیز اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو پلیز آپ نے سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر لازمی کر کے جانا ہے تاکہ آپ کو اچھے ایپیسوڈس ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ضروری نہیں سراج علی جو تمہیں نظر آیا وہی سچ ہو، کبھی کبھار انسان بہت سی ایسی عادات کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میں نے ایک مدت سے اپنوں کے بیچ رہ کر خود کو اپنوں کے زہر سے بچانے کی کوشش کی، مگر آج آ کر انہوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ یہ دنیا ہے سراج علی، یہاں اتنا اپنا تو سایہ بھی نہیں۔ فریہ کیانی ایک ایسی لڑکی ہے جس کے کئی چہرے ہیں، لہٰذا میں تمہیں احتیاط کا ہی مشورہ دوں گا۔ چند کاروباری فائلز پر سائن کرتا وہ حقیقت میں شام سراج کے علی کی خوشی پر تفتیش زدہ بھی تھا، تبھی اپنے بھائی سے بڑھ کر عزیز وفادار کو سمجھانا فرض جان رہا تھا۔ کانفرنس اچھے سے ہو گئی تھی۔ یاوت جیسا پارٹی لیڈر اتنے بڑے سانحے کے بعد ویسے ہی ولولے اور جوش کے سنگ عوام اور میڈیا کے سامنے آیا تھا، جس کے باعث اس کے چاہنے والوں میں اس اقدام کے بعد قدرے اضافہ ہوا تھا۔ ترچھی نگاہ اٹھائے آبد نے سراج کی سمت دیکھا جو سنجیدہ کھڑا تھا۔ آپ کی بات درست ہے بھائی، میں احتیاط کروں گا، مگر کہیں پڑھا تھا کہ محبت جب ہوتی ہے تو بے وجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ذمے کوئی اہم فریضہ لگتا ہے، کوئی فرض، کوئی قربانی یا پھر کوئی مسیح۔ بے لچک لہجہ لیے وہ آبد کے خدشات پر خود بھی اسے یہ کہہ کر لاجواب کر گیا تھا، محبت کے بارے تمہارا فلسفہ مجھ سے کہیں بڑھ کر مضبوط ہے سراج علی، لیکن کبھی بھی اس محبت کو خود پر حاوی مت ہونے دینا۔ میں یہ یاد رکھنا کہ تم عابد حشمت کیانی کا ایک مضبوط حصہ ہو۔ اظہار کرنا عابد حشمت کیانی نے سکھانا تھا، مگر کبھی کبھی جب سامنے والے کی اہمیت بتانی ضروری ہو تو وہ شاہانہ الفاظ چنتا تھا۔ سراج کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اس شرف پر ہٹ کر مسکراہٹ بنی اور وہ فائلز لیتا عابد کے آفس سے باہر نکل گیا۔ اس جنون کو میں نے بھی خود پر حاوی ہونے نہ دیا تھا، لیکن عابد حشمت لگتا ہے یہ تو پھر بھی حاوی ہو جاتی ہے۔ آہ سراج علی، آہ دل آئے گدی پر تو پری کیا چیز ہے۔ زیر لفظ ہی وہ خود کلامی کرتا وہ سخت سانس بھر کر رہ گیا۔ کئی دل پر دھرے بوجھ شام اترتے ہی اس پر چھا جاتے تھے۔ گل مینے کی محبت کے بدلے اسے کبھی خالص محبت نہ دے سکنے کی سزا کیا اتنی سنگین تھی کہ اسے اس کی اولاد سے جدا کر دیا جاتا؟ یہ آسمانی نہیں، محبت کے سچے چناؤں کی کوئی گہری آزمائش تھی جس پر عابد کا یقین پکا ہو رہا تھا۔ وہ تھک چکا تھا انتظار سے، انتظار بھی وہ جو سہنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اگلا پورا ہفتہ ایک روانی سے گزر گیا تھا۔ مینہا نے ہوٹل کے مالک سے جاب چھوڑنے کی درخواست کی جسے وہ مان چکے تھے۔ یہ پورا ہفتہ وہ کیانی پیلس میں اپنی جاب مکمل ایمانداری سے کرتی رہی تھی۔ اس پورا ہفتہ اسے دوبارہ عابد دکھائی نہ دیا تھا کیونکہ الیکشن سر پر تھے اور وہ کئی گھنٹے گھر سے غیر حاضر رہتا تھا۔ ادا جان کو مینہا سے ایک الفت سی ہونی فطری تھی کیونکہ وہ ان کا بہت دل سے اور من سے خیال رکھ رہی تھی۔ ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے آرام کا مکمل دھیان رکھتی، ادا جان کی فرمائش پر اسے شاعری کی کتابیں پڑھ کر سناتی اور کتنی ہی دیر مینہا کی ان کہانیوں میں کھو جانے پر من ہی من میں مسکاتی رہتی۔ گھر آ کر اس کی ساری توجہ صرف آہ سلطان ہوتا۔ وہ زیادہ تو سویا رہتا، مگر مینہا کی گود میں وہ چند دنوں کا بچہ ماں کی خوشبو محسوس کرتا اپنی شہد رنگ آنکھیں کھولے تکتا رہتا۔ معظم صاحب اپنا مندے کاروبار کے باوجود محلے کے اکا دکا قدردانوں کا علاج پوری دل جمی سے کرتے۔ رزق حلال ہو بھلے کم ہو، ان کی یہی خواہش تھی اور یہی چیز انہوں نے مینہا سلطان کے اندر بھی پروان چڑھائی تھی۔ دوسری سمت عابد اپنے تیے سرور حسین پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھی عابد کے شک کے باعث آج کل اپنی غلیظ سرگرمیوں کو چھوڑ کر ایک اچھا قدردان بننے کی کوششوں میں تھا، مگر اس کے یہ ڈرامے بھی کسی کام کے نہ تھے۔ سراج اور مینہا کے بیچ ایک دوستانہ فضا قائم ہو چکی تھی۔ وہ مینہا کا بھرپور خیال رکھتا نظر آتا تھا۔ اس کے لیے کام کے بیچ اکثر چائے بجوانا، ادا جان کے آرام کرنے کے وقت اس کے ساتھ لان میں ہلکی پھلکی دوستانہ گفتگو کرتے ہوئے چہل قدمی کرنا۔ فریہ کیانی نے یہ ہفتہ جبر کے سنگ گزارا تھا۔ یکدم سراج کے بدلتے مزاج اس لڑکی کے اندر آتش بھڑکا
भड़का गए थे, या यूं कहना ज़्यादा बेहतर था कि वो पहली बार सराज अली के साथ किसी नस्वानी वजूद को देखकर ऐसी सुलगी थी कि दिल की राख तले खुद रोसा एक जज्बा अपनी पहचान मांगने, इसकी ज़ात पर कहरनाक दस्तके देने लगा था। वही जज्बा जिसे समझने के लिए दिल की आँख का बसीर होना लाजम हुआ करता है, वही जज्बा जिसके आगे इंसान को अपनी मैं और अना दफन करनी पड़ती है। वो कुर्ती खुड़ती सुलगती और जलती जा रही थी। अपनी यूनी दोस्तों के साथ होती तो इसके चेहरे पर सिर्फ बेजारियत दिखाई देती, घर होती तो कमरे में पड़ी सोई रहती। माँ को फुर्सत कहाँ थी कि वो फरिया से कभी भी इसके दिल की हकीकी खुशी जानने की कोशिश करती। बस बचपन से फरिया के दिमाग में आबद पर हुक्मरानी करने का खुन्नस बढ़ती रही थी। यही हाल हारिस का था, जिसकी तरबियत आबद ने हर मुमकिन खुद करने की कोशिश की, मगर वो अपनी माँ की ही सगा और आबद को ही सगा और आबद और दादी को सौतेला समझता आया था। नजिया ने अपने दोनों बच्चों के दिमाग में सिर्फ नफरत और हुक्मरानी ही भरी थी, मगर वो ये भूल गई थी कि जब रब कायनात दिलों में अच्छाई का बीज लगा दे तो इससे फूटते पौधे को तनावर दरख्त बनने से कोई रोक नहीं पाता। तीसरी तरफ हॉस्पिटल के स्टाफ को कल ही हारिस के कोमा की कंडीशन में बेहतरी महसूस हुई थी, मगर वो अभी तक होश में ना आ सका था। पुलिस भी अपनी हफ्ता भर की मेहनत से इस फुटेज को क्लियर करने में कामयाब हो चुकी थी, जिसकी खबर जल्द वो आबद के आने तक पहुंचा देने वाले थे। आप बताइए अदा साहिबा, अगर आपका मन जूस पीने का है तो मैं बना लाती हूँ। अदा जान को अभी व्हील चेयर पर लॉन में घुमा कर लाई थी, जिसके बाद मीना ने इन्हें सहारा देकर खड़ा करवाए, बिस्तर पर बैठाया और इनकी कमर के पीछे तकिया रखती नरमी से पूछते बोली। वो आगे से मुस्कुराती हुई मीना का हाथ पकड़े पास बैठ गई, जिस पर वो भी खुशगवार सी हैरत में लिपटी आरामदाह अंदाज में बैठी। मेरा मन तुमसे बातें करने का है मीना, हफ्ता हो गया मैं देख रही तुम्हारी सादतमंदी। तुम पूरी लगन से मेरी खिदमत कर रही हो। आज तक आबद ने मेरे लिए कई केयर टेकर्स लाई हैं, लेकिन तुम वहाँ दो जिससे एक बेटी जैसे एहसासात महसूस हुए। चलो आज मुझे खुद के बारे में बताओ, कैसी फैमिली है तुम्हारी? वो मीना तमहीद बांधे मीना के पुरस्कून चेहरे को तकती बड़े मान से पूछ रही थी, जिस पर मीना भी अच्छे से मुस्कुराई। ये मेरा फ़र्ज़ है अदा साहिबा, मेरी नौकरी है। रही बात मेरी लगन और मोहब्बत की, तो मेरे दादा कहते हैं जो काम करो दिल से करना चाहिए। आप खुद बहुत शफीक खातून हैं, तभी तो मेरा काम और मेरी खिदमत आपको पसंद आई। पहले तो मीना को ये सब वफा करना ज़रूरी लगा, तौक़्फ़ लिए वो मुकाबल की आसूदा नज़रों को तकती मज़ीद बोली। मेरे बस दादा ही सब थे, और अब मेरा आहद सुल्तान भी मेरी ज़िंदगी है। मेरा बेटा बहन का बेटा भी तो मेरा हुआ ना। अपनी मुख्तसर सी दुनिया का जिक्र वो मोहब्बत से करती अदा जान को बहुत भाई, लेकिन बच्चे के जिक्र पर अदा जान की आंखों में उतरती उदासी मिन्हा ने भी महसूस की। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कभी आहद को लाना ना, मेरा दिल चाह रहा है कि इसे देखूं जो तुम्हारी इतनी अजीज़ जान का गोशा है। ये कहते अदा जान एक हसरत सी मैं उतरी, मगर मीना कुछ सोचती हुई थोड़ी उदास हुई। मैं इसे ज़रूर लाती, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इसकी डस्ट एलर्जी के इशू का इल्म हुआ, लिहाजा बहुत एहतियात करती हूँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बेहतर हो जाए तो मैं इसे आपसे मिलवाने ज़रूर लाऊंगी। साहब कोई सी मीना तवज्जिया पेश करती बोली, जिस पर अदा जान मशकूर सा मुस्कुराई। मीना की काल चल आई। अल्लाह इसे तुमसे कभी जुदा ना करे। जाओ अब जूस ले आओ, दुआ दी। वो उदास सी कहकर तकिए से कमर जोड़े आंखें बंद कर गई, जिस पर मीना भी रसान से सरलाती कमरे से बाहर तो आई, मगर बदतहजीबी के संग किसी ने इसकी बाजू बुरी तरह जकड़ कर एक ही झटके से दीवार से पटका। आह! कमर बुरी तरह दीवार से पटकने पर मीना करा उठी, मगर मकाबल नाखून खार तेवर लिए से घूरती फरिया मीना के होश उड़ा गई। बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हें, सोचा था खुद शर्म और गैरत कर लोगी, मगर तुम जैसी मिडिल क्लास चीफ लड़कियों को अपने गिर्द मंडलाते मर्द कब बुरे लग सकते हैं। सराज के आगे पीछे अगर तुम दोबारा नजर आई तो मैं तुम्हें वहाँ गायब करूँगी कि CID भी तुम्हें ढूंढ ना सकेगी। और यही धमकी आबद के लिए भी। अव्वल तो वो तुम जैसी को मुँह लगाएगा नहीं, मुख्तसर ये कि इस घर के मर्दों से दूर रहना। दादी के लिए आई हो ना,
तो इन्हीं की सेवा करती नजर आया करो। कहर आलूद निगाहें और एक एक लफ्ज़ हकारत से चबाकर वो मिन्हा सुल्तान की तज़कीक करती इस बुरी तरह नाक के नथने फैलाए फनकारी कि मिन्हा खुद हरासा सी लगी। भला वो कब किसी मर्द के पीछे मंडलाई थी? ये हैं, हटे हटे पीछे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ख्वामखा मुझ पर ऐसा गंदा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी कैसे की? इस पैलेस की मकी है तो क्या आपके पास किसी को भी बेइज्जत करने का सर्टिफिकेट मिल गया है? दोबारा मुझसे पर ऐसी वाहियात इल्ज़ाम तराशी से पहले 100 बार सोचिएगा। फरिया मैम, मैं यहाँ जॉब ज़रूर करती हूँ लेकिन आपकी ग़ुलाम हरगिज़ नहीं। फरिया का हाथ एक ही झटके से हटाती वो इससे भी ज़्यादा बरहम और नाराज़ हुए खड़े खड़े फरिया क्यानी को सलगा कर रख गई। फरिया का बस न चला इस जबान दराजी पर मीना का मुंह नोच लेती, मगर इससे पहले फरिया ये सब सहन न करती। मीना के मुंह पर तमाचा मारती किसी मर्दाना गिरफ्त ने फरिया की नाजुक लाई न सिर्फ ताप से जकड़ी बल्कि अगले लम्हे खफीफ सी मरोड़ डाली। मीना तो सहम कर कभी फरिया को कभी कहनाक आंखों से फरिया को तकते सराज को देख रही थी, जो इस वक्त इंतहाई गजबनाक था। वो फरिया की सारी बकवास पहले ही सुन चुका था। मीना, जाओ तुम जहाँ जहाँ जा रही थी। फरिया पर इसे नज़र हटाए वो नरमी से मीना को कहता बोला, जिस पर वो फौरी सर हिलाती किचन की तरफ बढ़ी, जबकि फरिया के चेहरे पर इस वक्त नफरत की गहरी परछाइयाँ दर्ज थी। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं किसके पीछे हूँ और कौन मेरे पीछे। औकात का ताना देती थी तुम मुझे, अब अपनी हम नस्ब लड़की ढूंढ ली है तो क्यों इसका जीना हराम करने आई हो? तुम्हें क्या तकलीफ़ है? फरिया क्यानी आबद के हफ्ते पहले समझाने पर वो खुद भी फरिया से कतराया रवैया रखे हुए था, मगर अंदर ही अंदर फरिया के जुलस जाने की भी मुकम्मल खबर रखे हुए था। वो सुर्ख बबूल चेहरा जो ना जाने गुस्से से था या तकलीफ से, मगर सराज ने इसकी कलाई को आज़ाद करते इसके सर झटक कर जाने से पहले ही दीवार पर बाजू रखे फरिया का रास्ता रोका। जवाब दरस्ती से याद दहानी कराई गई थी। फरिया ने अपनी मुठ्ठियाँ बेबसी से भींच ली। न जाने कितना जबर किया कि चेहरे की रगें तक तनाई। बाहर में जाओ तुम्हें जवाब देती है मेरी जूती। मुकम्मल कुव्वते बाजू लगाए वो सराज की जानदार गिरफ्त हटाती घुराई, मगर गिरफ्त मजबूत हुई वहीं वो तलखी से चेहरा मोड़े सराज पर आंखें गाड़ गई। जिसका खून पीना चाहती थी तो तुम्हें भी जवाब देने का पाबंद नहीं है कोई, समझ लो अच्छी तरह से। खफीफ सी सख्ती से वो इसे मतला करता पीछे हटा, मगर फरिया ने जिस जख्मी और काट खाने वाले अंदाज में सराज को देखा, ये इस शख्स को बहुत कुछ बता और समझा गया। तुम इंतहाई घटिया, कमीने और मनहूस हो। उंगली उठाकर वह सरता पैर सुलग कर गिराई। सराज अली बात का इतना आदी था कि अब तो फरिया ये ना कहे तो इसे हैरत घेर लेती, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ हो फरिया क्यानी। मजीद 2 कदम हटता वो जताता बोला, कल मेरे दोस्त आएंगे घर, 2 फिर तो रहना वरना तुम्हारी कब्र खोदूंगी। ये सब वो किसी मख्फी एहसास के तहत इसे बता रही थी। सराज अली कहीं दिल से इस लड़की के टूटते बिखरते वजूद का मुतारफ होगा। अगर इनमें से किसी एक ने भी पैलेस में कदम रखा तो कब्रें इनकी खो दूंगा। बिना किसी वहशत और हकारत के वो बस सरसरी सी खफीफ बिगड़ते तेवरों से फरिया को कहता वहाँ से चला गया, मगर वो पीछे खड़ी न जाने क्यों ना मुस्कुरा सकी, ना रो पाई। चेहरे पर जिस्म का सारा लहू ज़रूर छलक चुका था। आबद अपने कई गार्ड्स के संग थाने आ चुका था। इसे सुबह इंस्पेक्टर जैन ने खबर पहुंचा दी थी। अहलकार आबद को सीधा इन्वेस्टिगेशन रूम में लाए, जहां पहले ही बड़ी स्क्रीन पर वो फुटेज पास की गई थी पॉज की गई थी। आसमानी कुर्ते सूट पर बेस कोट पहने, सुर्ख लहू छलकाते पैरों में मुल्तानी मर्दाना चप्पल, बालों का महज़ब अंदाज और चेहरे की ताजगी छपाती बड़ी ब्रेड, साफ शफाफ नकूश जिन पर इस वक्त सतमहरी छाई हुई थी। हमने इस आदमी का पता लगवा लिया है आबद साहब, आप इसकी पहचान कर लें, बाकी की कार्रवाई हम इसके बाद शुरू करेंगे। इंस्पेक्टर जैन ने तमहीदी अंदाज में आबद को बाइलम किया और साथ ही कंप्यूटर पर बैठे आदमी को वीडियो चलाने का इशारा किया। वो वीडियो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर कदरे साफ हो चुकी थी। आबद की कड़ी नज़र इस वक्त स्क्रीन पर थी, जहाँ से वो आदमी बच्चा उठाए बाहर निकल रहा था, और फिर आबद हशमत कैनी के इशारे पर वह वीडियो रोक कर जूम की गई।
इस चेहरे को वो लाखों में भी पहचान सकता था। पूरे जिस्म का लहू इस वक्त आबिद हशमतयानी की आंखों में सिमट चुका था। जबड़े बेचते वो गुराता हुआ कुर्सी से उठा और पास पड़ी मेज़ पर पूरी कुव्वत से अपना हाथ मुक्के की तरह लहरा कर मारा। हारिस, हारिस, पीठ पीछे मुझ पर इतना संगीन वार करने वाला तू था हरामजादे। तुझे तो इस अस्तगफिरुल्लाह यार, सॉरी मैं अपनी जज्बात में आके बोल गई हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। बहरहाल, तुझे तो इस जगह गाड़ूंगा जहाँ तेरा नामो निशान भी ना मिलेगा। इस बार वो अपने हाथ का मुक्का दीवार पर मार चुका था, जिससे अगले ही पल खून की लकीर फूटी। खुद इंस्पेक्टर जैन थोड़ा फिक्रमंद सा आबिद की पुष्प पर खड़ा इसके अदाब को जांच रहा था। आबिद साहब, अगर आप इजाज़त दें तो हम इसकी तलाश शुरू करें। नरम सा इस्तफसार हुआ, जिस पर आबिद भी अपने हाथ से निकलते खून पर एक जख्मी निगाह डालता मुड़ा। हारिस कियानी, मुझे ये 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए। थानेदार, 2 दिन सिर्फ। ज़मीन में भी अगर ये जाकर छुपा है तो ढूंढ कर लाओ। लहू चलकाते चेहरे से वो हुक्म सादर करता, साथ ही बपरी मूंछ बना थाने से निकल गया। दूसरी समत अदाजान को जूस देने के बाद वो वहीं सीढ़ियों पर उदास सी जा बैठी। कैसे वो अमीरजादी इस पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा सकती थी। रह रहकर अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। तभी मनहूस सी आहट पर वो मुड़ी, जहाँ सराज हाथ में खाकी पैकेट लिए इसके साथ ही बरजमान मुस्कान बरददाना मुस्कान सजाता बैठा। मीना ने फौरी चेहरे की उदासी दबाई। ये तुम्हारी वीक की सैलरी, सुबह भाई कहकर गए थे तुम्हें यहाँ से दे दूँ। बहुत ईमानदारी और खलूस से तुमने अदा जान की देखभाल की। वो इस वक्त इतनी उदास थी कि बिना कुछ पूछे वो पैकेट बेदिली से पकड़ लिया, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। महीने बाद भी देते इकट्ठी तब भी कबूल था मुझे। खैर, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। ओ प्रिया मैम, क्या आपके लिए कोई जज्बात रखती हैं सराज भाई? मेरा मतलब वो ऐसा लगा मुझे इस वक्त मिन्हा का तजस्सुस बैग पर था और इस किस्म से ये गैर मुतवक्का सवाल सराज को भी संजीदा कर चुका था। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें इससे दबने या इसके रवैये से इस उदास होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हारे आ जाने से ही मुझे सहूलत मिली। तुम जैसा चलने दो, देखते हैं पटारी से क्या निकलता है। सारी उदासी सराज भाई के मासूम से पहुँच से ही ख़त्म हुई। अमीना जिस तरह शरारती चेहरा किए इस किस्म देख रही थी, ये सराज को भी मुस्कुराहट दे गया। मतलब आप मेरे साथ मिलकर इन्हें जेलस करना चाह रहे? हाँ हाँ भाई, मुझे हंसी आ रही। बिना कोई साहता सी बात पर वो भी इसी सादगी से कंधे उचकाता। वाकई इस वक्त मिन्हा की तरह का ही हम उम्र लड़का मालूम हुआ। हॉर्न की आती आवाज़ पर सराज फौरी उठकर चला गया, क्योंकि शायद आबद घर आ चुका था। मीना ने सराज को जाते देखा और फिर यूं ही बेदिली से वो खाकी पैकेट खोला, मगर इसके अंदर मौजूद रकम देखकर मीना के चेहरे पर गुस्सा उतर चुका था। हफ्ते बाद इसे पूरे 25,000 दिए गए थे। सारा सुकून इन डसते हुए रुपयों ने उजाड़ डाला। अभी तो वो खून के पैसे भी तनख्वाह से आहिस्ता आहिस्ता देने का सोच कर बैठी थी, जिस पर होती एक नई मेहरबानी मिन्हा को सुलगा गई। मिन्हा, सुल्तान को समझ क्या लिया है तुमने नवाबजादे? मैं यहाँ तुम्हारी दौलत की हवस में आई हूँ क्या, जो तुम मुझे इतने पैसे देकर मुतासर करना चाहते? बात करनी होगी मुझे, आखिर ये किस नवाजिश के तहत दिए मुझे? बिना अकल से सोचती वो इस वक्त न जाने क्या ऊट पटांग सोचती भड़क चुकी थी। आबद हशमत कियानी के ऑफिस का रुख करती वो अपने हाथ में वो बेकार लफाफा जकड़े कदमों की रफ्तार बढ़ा चुकी थी। डॉक्टर, वो होश में आ रहा है। किसी नस्वानी आवाज़ पर वो सफ़ेद कोट में लिपटा किसी मरीज से महबूब कलाम डॉक्टर पलटा। फाइनली इन्हें इसी खबर का इंतज़ार था। वो नर्स के साथ ही इस कमरे की जनरल लबका जहाँ हारिस कियानी आखिरकार हफ्ते बाद कौमे से निकल आया था, मगर डॉक्टर और नर्स के फिक्रमंद तासरात के संग अंदर बढ़ने पर वो इन्हें नाशनासी के संग तकता उठने को सिसका, मगर नर्स ने फौरी लपक कर इसे सहारा देने को कमर के पीछे तकिया टिकाया। थैंक गॉड तुम होश में आए। जवान, कैसे हो? कौन हो तुम और अब कैसा महसूस कर रहे हो? वो डॉक्टर अपने पेशावराना अंदाज में हारिस की पीली पड़ती रंगत को तकते सवाल कर रहे थे, जो अपने सर पर बने जख्म और इससे उड़ती ठीसों से बलबला उठा। मैं कौन हूँ? वो लड़की और बच्चे याद है? मेरा नाम नहीं जानता? मेरा सर
بولنے اور دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش میں وہ مزید بے جان ہوا۔ تبھی اس کی یادداشت کی کمزوری پر ڈاکٹر نے حیرت سے نرس کی جانب دیکھا۔ دیکھو جوان، تم اپنے ذہن پر زور ڈالو، رات تک تمہارے ٹوٹے فون کی ڈیٹیلز بھی آ جائیں گی، لیکن تب تک تم یاد کرنے کی کوشش کرو۔ تم سڑک پر شدید زخمی حالت میں ملے تھے، کسی ٹرک نے تمہیں ٹکر ماری تھی۔ ہر ممکنہ کوشش کیے وہ ڈاکٹر حارث سے اس کی اصلاح طلبی پر مزید کر دیتے ہوئے بولا۔ کریتے بولا، مگر حارث کو کچھ یاد نہ تھا، سوائے ذہن میں ایک بچے اور لڑکی کا حوالہ گھوم رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں سر کے سر درد پر وہ اپنا سر جکڑے بال نوچتے حلق کے بل دہاڑا۔ تبھی نرس نے فوری ڈاکٹر کے کہنے پر اسے انجیکشن دیا، جس سے پلوں میں حارث کیانی کی تڑپتی ذات پر پرسکون ہوئے بے سود ہو گئی۔ ڈاکٹر نے تفتیش سے کن پٹی سلائی اور ایک نظر اس نیم جان وجود پر ڈالی۔ جیسے ہی اس کے فون کی ڈیٹیلز آئیں مجھے خبر کرو۔ نرس کو سرسری سی تاکید کرتا ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہیں نرس بھی اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ حارث کیانی کے گناہوں کی عبرت شروع ہو چکی تھی۔ او بوٹے، کیا ہمارے منہ پر بیوقوف لکھا نظر آ رہا ہے؟ کتنے سال سے تم دادا پوتی ادھر رہ رہے، یا اچانک بہن اور پھر اس کا بچہ کہاں سے نکل آیا؟ سچ بتا، کون ہے یہ؟ کہیں تیری پوتی کا کوئی کارنامہ؟ مینا اور معظم نے محلے میں بھی احد کی سچائی مینا کی بہن کی بیٹی کے طور پر ہی بتائی تھی، مگر آج سب محلے کے لوگ جمع ہوئے ان کے گھر آئے تھے اور ان کا مقصد صرف ٹو لینا تھا۔ احد کو وسلا کر خود ذہن میں کب سے بیٹھے ان 4-5 بستی کے نام نہاد عزت دار آدمیوں کی بکواس سن رہے تھے، مگر اب جب اس ایک چھچورے اور فضول آدمی نے مینا کی ذات پر کیچڑ اچھالنا چاہا تو معظم صاحب سے یہ دیکھا نہ گیا۔ اٹھ کر پوری قوت سے وہ اس آدمی کے منہ پر اپنے ہاتھ کا کرارا تماچا دیتے، ساتھ ہی اس کا گریبان دبو چکے تھے۔ اپنی یہ گندی زبان یہیں روک دے شہباز، ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ خبردار، جو تم نے میری مینا پر ایسا نیچ الزام لگانے کی جرت بھی کی۔ احد، جو بھی ہے، تم سب لوگ اپنے کام سے کام رکھو، نکلو یہاں سے، ورنہ کلہاڑی سے سر چیر ڈالوں گا تم سب کے۔ معظم صاحب کی بلے سانس پھول گئی، مگر ان کا ادعا پوری بستی جانتی تھی۔ تبھی وہ سب ہی دب گئے، مگر وہ آدمی جس کو زیادہ مرچیاں لگی تھیں اپنی یہ تحقیق بھول نہیں سکتا تھا۔ سچ سن کر ایسے ہی کڑوا لگتا ہے حکیم صاحب، پتہ کروا لو گا میں، اور اگر آپ کی بتائی بات غلط نکلی تو دھکے دے کر تم تینوں کو یہاں سے نکالوں گا۔ جاتے جاتے وہ حقارت سے معظم صاحب کو دھمکی دیتا تڑک کر گرایا، مگر وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دفعہ دور کے اشارے کرتے لعنت بھیج رہے تھے۔ سب کو گھر کے دروازے سے باہر نکالے۔ جب تک وہ واپس صحن تک آئے ان کا سانس ناقابل حد تک پھول چکا تھا، آنکھیں بھی اس خوف سے بھرے نم ہوئیں جو انہیں پہلے ہی دن سے خدشے سا لاحق تھا۔ میرے مولا، ان ذلیل بے نسل لوگوں سے میری مینا کی حفاظت کر، احد کو ان کے شر سے بچا، ہمیں رسوا مت کرنا۔ میرے رب، میری مینا کی زندگی پہلے ہی بڑی مشکل ہے، سونے سائیں مجھے ناکارہ بڈھے اور اس معصوم بے گناہ وجود کو میری مینا پر بوجھ نہ بننے دینا۔ لمبے لمبے تنفس بہتر کرنے کو سانس بھرے وہ تھکے اور اندھے چہرے کو اٹھائے رب سے دعا گو تھے، نہ جانے ابھی مینا کو کیا کیا سہنا اور دیکھنا باقی تھا۔ مجھے بات کرنی ہے ان سے سراج بھائی، ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اتنے پیسے دینے کی؟ احد اس وقت کسی کو سامنا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس نے سراج کو کچھ اہم کام سونپے کمرے سے باہر بھیجا تو وہیں غصے سے بھری مینا کو ہوتا دیکھ کر سراج نے پریشانی کے ساتھ مینا کا عتاب دیکھا۔ مینا، یہ تمہاری خدمت کا معاوضہ ہے۔ بھائی اس وقت اچھے موڈ میں نہیں ہے، تم کل بات کر لینا۔ اپنی طرح سے سراج نے اسے تنبیہ کر دی، مگر مینا ہر صورت ملنے پر وسیع تھی۔ تبھی اس کا اصرار مانند نہ پڑتے دیکھ کر وہ دوبارہ اندر گیا، جہاں عابد گلاس ونڈو کے ساتھ لگ کر کھڑا سپاٹ چہرہ لیے باہر تحت نگاہ سرسبز عارضی کے اس پار ڈھلتے سورج پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ہار کے باوجود نہ پلٹا۔ بھائی، مینا آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے روکا، لیکن سراج کی وضاحت دینے پر وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ بھیجو اسے۔ وہی پتھرایا انداز، سراج سر ہلاتا باہر لپکا اور مینا کو اندر جانے کا اشارہ کیے خود وہاں سے اوجھل ہو گیا۔ مینا نے اندر داخل ہوتے ہی وہاں موجود سناٹے اور وحشت کے علاوہ اضافی ہبس بھی محسوس کی۔ نظر ایش ٹرے کی جانب گئی جہاں تازہ ادبیہ سگریٹ دھواں چھوڑ رہا تھا، تو محترم اشوا سازوں کی طرح اس چیز کے شوقین بھی تھے۔
مگر وہ یہ صرف غصے اور عتاب کو کم کرنے کو پیتا تھا۔ کہو منہا سختی سے سسار آیا تھا، جس پر منہا اپنی سوچوں سے نکلی اور بیچ کا فاصلہ طے کرتی وہ لفافہ اس کی چوڑی میز پر با آواز بلند پٹکا۔ وہ جو پلٹ کر کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس خاموشی پر پلٹا تو منہا ایک لمحے اس کے چہرے پر جمع ایک غصے والے تاثرات پر ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ سارے لفظ زبان پر اٹکے۔ آپ نے مجھے ہفتے کی سیلری 25,000 کیوں دی؟ وہ تو 6,000 تک بنتی ہے نا؟ پھر اس ایکسٹرا مہربانی کی وجہ سے پوچھ سکتی ہوں؟ ساری زندگی کی ہمت جمع کی وہ ان سحر سی ورم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوفی سے بولی۔ مقابل نے تحمل سے منہا کا بھرپور جائزہ لیا۔ سیاہ کھلے گھیرے والے شلوار پر سفید قمیض جن میں سیاہ دائرے تھے، شفاف سے چہرے اور گردن کی پھر ہاتھوں کی ابھرتی رگیں، وہیں سر پر لیا منہا کا آنچل جیسے وہ بہت دھیان سے سنبھالنا بھی جانتی تھی۔ ستون سی ناک، چہرے کی جاذبیت بڑھاتے ہونٹ، وہ سیاہ آنکھیں جو بڑی بڑی پلکوں کی گرفت میں حسین اور جاذب لگتی، بنا کسی مصنوعی حسن کہ وہ بلا شبہ پرکشش تھی۔ خود کے اس پوری طرح کھٹکتے پوسٹ مارٹم پر وہ تھوڑا گھبرائی، کیونکہ تمہاری گھر ایک چھوٹا بچہ اور ایک بزرگ ہے، 100 ضروریات ہوتی ہیں بچوں اور بزرگوں کی۔ یہ 25,000 تمہاری ایمانداری اور خلوص سے ذمہ داری نبھانے کی جائز رقم ہے۔ بہت مطمئن اور سخت کرتا انداز لیے وہ منہا کے سارے جوابات دے چکا تھا، مگر وہ آگے سے مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ بچہ اور بزرگ منہا کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ میں اپنی جائز کمائی سے بھی ان کا بھرپور خیال رکھ سکتی ہوں، لہٰذا آپ مجھے صرف میرا جائز حق دیں، اور ہاں 1,000 ہر ہفتے آپ کاٹ لیجئے گا، کیونکہ جو موبائل آپ نے مجھے دیا ہے اس کی قیمت میں بھی مجھے واپس کرنی ہے۔ خودداری اور پر اعتمادی کے سنگ وہ ایک ہی لمحے میں عابد حشمت کیانی کو لاجواب کر گئی۔ وہ تو جیسے اس درجہ گستاخی پر سامنے والے کو کھڑے کھڑے سزا سنا دیتا تھا، مگر یہ لڑکی سے غصے کے باوجود کسی سزا کو نہ سننے پر اکساتی معلوم ہوئی، مگر منہا ضرور عابد کے چہرے کی عطاعت سے ابھرتی رگوں کے بام پہ نظر جھکا گئی۔ حق بات سے پیچھے ہٹنا اس نے کبھی نہ سیکھا تھا۔ چپ چاپ یہ پیسے اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے غصے کی خواہ بینچ چڑھو گی۔ اپنی یہ خودداری دوبارہ میرے سامنے دکھانے کی جرات مت کرنا۔ خفیف سا بگڑ کر وہ آئی بروز کاتا خود بھی دھمکی پر اترا۔ منہا نے ہفتے پہلے تک جو اس بندے کے بارے اچھا تاثر بنایا، ایک لمحے میں پاش ہوا۔ مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، میں صرف اپنی حقدار رقم ہی لوں گی، ورنہ آپ نے ابھی منہا کی خودداری دیکھی نہیں۔ ان پیسوں کو دے کر حقیقت میں آپ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ کھل کر بتائیں تاکہ آپ کی سوچ مجھ پر کھل سکے۔ منہا اب واقعی زیادتی پر اتر آئی۔ جس طرح عابد نے اس کے یہ سلگتے لفظ برداشت کیے، یہ وہی جانتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم کہاں کھڑی ہو اور کس سے مخاطب ہو؟ گستاخ لڑکی، عابد حشمت کیانی ہوں میں، تمہاری کچی بستی میں پھرتا کوئی آوارہ نہیں۔ اگر ادا جان کی مجبوری نہ ہوتی تو تم یہاں اس بکواس کے بعد دکھائی نہ دیتی۔ رہی بات حق کی، تو اگر یہ پیسے نہ لیے تم نے تو یہاں تو دور پورے ملک میں تمہیں کہیں نوکری نہیں ملنے دوں گا۔ اپنے بچے اور دادا پر رحم کرو۔ تمہاری یہ باتیں میں پہلی اور آخری بار برداشت کر رہا ہوں، دوبارہ چانس نہیں دوں گا۔ پوری زندگی میں منہا سلطان پر کسی نے اتنا غصہ نہ کیا جتنا یہ پھپھرا رچ اتار گیا۔ وہ خود سمجھ نہ پایا کہ وہ کیوں بلا وجہ منہا پر برس پڑا ہے۔ عابد کی نظروں کی تپش وہ نہ سہتی ہوئی آنکھوں میں نمی بڑھ سی گئی۔ کیا سوچا تھا اور یہ شخص کیا نکلا؟ اٹھاؤ اسے۔ دہاڑ کر حکم کرتا ہوا منہا کو بھی ڈرا گیا، جو کہرناک آنکھیں عابد پر ڈالتی مجبوراً وہ پیکٹ اٹھاتی اپنے آنسو دبائے مڑی، مگر پھر سے کسی آواز نے اس کا دل، آنسو اور قدم سب روک دیے۔ منہا سلطان، نہ جانے کیوں مگر وہ جب اس کا پورا نام لے کر پکارا تو منہا کا دل تک تڑپا۔ وہ بھی اس بار نہ پلٹی، بس آنسو روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ پلٹو، حکم سماعت میں اترا تو وہ سرد مہری چہرے پر سجائے نروٹھے پن سے مڑی۔ مجھے تمہاری خودداری پر کوئی شک نہیں ہے، بیوقوف لڑکی، معاف کرنا میں زیادہ بکواس کر گیا، لیکن یہ دنیا صرف خودداری سے نہیں بلکہ سمجھداری سے چلتی ہے۔ تم جس طبقے سے آئی ہو وہاں پیسہ نہیں، رشتے اور احساس اہم ہے، مگر جس طبقے میں تم ابھی کھڑی ہو یہاں پیسہ اہم ہے۔ ادا جان مجھے میری جان سے بھی عزیز ہے اور ان کی ایک دن کی ہے بے لوث خدمت پر عابد لاکھوں لٹا سکتا ہے۔ تمہیں تو پھر میں نے تمہیں تمہاری خودداری اور عظمت کی لحاظ سے یہ رقم دی ہے، اب منہ سیدھا کرو۔
وہ تو سن سی عابد کے کہے الفاظ میں ہی کھو چکی تھی۔ یہ انسان کیا تھا؟ اس بار تو منہا کے دل تک سرایت کر گیا۔ وہ بوجھل پلکوں والی لڑکی عابد کی سماعت ناشناسی کے سنگ تکتی رہی اور یہ بھانپتا رہا کہ وہ ملول زیاد جچتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ وہ اسے آگے بھی رولاتا۔ دھیرے سے اپنی جگہ چھوڑتا وہ عین روبرو آ کر کھڑا ہوا۔ منہا کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھتا مسکرایا، میں تمہیں ایک اور اچھی آفر اور جاب دینے کا سوچ رہا ہوں، لیکن بے فکر رہو، اس کی سیلری نہیں دوں گا۔ تمہارا خودداری کا صدمہ بڑھانا نہیں چاہتا۔ تم اپنے دادا اور بیٹے کے ساتھ پیلس کی سرونٹ کوارٹر میں آ کر رہ سکتی ہو، وہ بہت اچھی اور معیاری جگہ ہے۔ چلو تم ایسا کرنا، اس کا رینٹ دے دینا۔ ایکچولی مجھے جو تم سے کام ہے اس کے لیے تم ہر وقت میسر چاہیے ہو۔ وہ منہا کی برائی سی دھوپ چھاؤں سے سجی آنکھیں بڑے اشتیاق سے تکتا اسے یہ سب کہہ کر واقعی سن کر گیا۔ منہا تو چکرا کر رہ گئی، مگر عابد اس کے بکھلائے تاثرات پر دل سے مسرور ہوا۔ ایسا کون سا کام ہے آپ کو؟ ڈرتے ڈرتے مگر مضبوط لہجے میں وہ عابد کی زوبانی مسکراہٹ تکتی بمنائی۔ وہ بعد میں، لیکن قابل اعتبار انسان ہوں، بھروسہ کرنا سیکھو۔ میں اپنے انڈر کام کرتے ہر انسان کی مکمل حفاظت کا ذمہ خود لیتا ہوں۔ منہا شرط بس یہ ہے کہ وہ مجھ سے وفادار رہے۔ تم اپنے دادا سے بات کرو آج آ کر، اگر وہ مان جاتے ہیں تو زبردست، نہیں تو میں سراج علی کو بھیجوں گا۔ وہ قائل کرنا جانتا ہے۔ اپنے بیٹے کو تم یقیناً اچھی اور صاف ستھری زندگی دینا چاہتی ہو یہاں، اگر وہ قریب سکون سے رہیں گے تو تم بھی روز آنے جانے کی مشکل سے نکل آؤ گی۔ بہت نرمی اور احسان سے وہ منہا کو اس سب سے پر سوری یار، میں اندر اندر نا گڑبڑا جاتی ہوں، تو پلیز کمپرومائز کر لیجیے گا، اس سب پر قائل کر رہا تھا جو صرف اس وقت آہت کے بارے سوچ رہی تھی۔ منہا کو کسی گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بھی متجسس ہوا۔ میں بات کروں گی دادا سے جا کر، لیکن رینٹ والی بات پر آپ قائم رہیے گا اور فون کے پیسے بھی لیں گے۔ میں بس یہی سیلری لوں گی مہینے کی۔ پھر سے منہا کی خودداری پر وہ دانت کچکاتا سر جھٹکے منہ، بس اور کیا، مگر جو بھی تھا یہ لڑکی تبھی کچھ خاص اور خالص سی روح لگی تھی۔ مہینے کا 50,000، نہ تمہاری نہ میری۔ حتماً فیصلہ کرتا وہ چٹان کی طرح جمی اس لڑکی کو کہتا پرسرار ہوا۔ منہا نے دل ہی دل میں اس بندے کو جی بھرے یار حد ہے یار، یہ منہا بھی کیا چیز ہے، بندے کو جی بھرے کوسا، مگر چاروں نہ چار وہ سر ہلا گئی۔ ڈیٹس لائک گڈ گرل، تم ہی رہو اور اچھی روح ہو منہا سلطان، خوش ہو جاؤ، تمہیں عابد حشمت کیا نیسا جوہری اور قدردان میسر آ گیا۔ تفکر سے سر اکڑائے وہ گہرا مسکراتے 2 قدم پیچھے ہٹا اور ایک مزید بھرپور نگاہ منہا کے اترے چہرے پر ڈالی جو عابد کے مشکوک حرکت پر لرزی۔ آپ بہت عجیب انسان ہیں، جھنجھلا کر وہ اس بندے کو کہہ اٹھی۔ عابد نے متبسم ہوئے سر ہلائے، داد وصول کی۔ یہ اس کے نزدیک اچھا کمپلیمنٹ تھا۔ اب جاؤ شیرنی، بننا کم کر دو میرے سامنے، میں جان گیا ہوں تم کو، بولی لڑکی۔ جان بوجھ کر شاید منہا کو زج کرنے کو اسے بولی لڑکی کہتا باوقار چال چلتا وہاں سے ملحق اسٹڈی کی سمت لپک گیا، جبکہ منہا کا گلاب چہرہ ایک بار پھر بری طرح مرجھا کر رہ گیا۔ یہ کیا ہے سرور صاحب، کس چیز کی ڈاکومنٹس ہیں؟ میز پر دری فائل پر تنقیدی نگاہ گاڑے درشتی سے سوال آیا تھا، جس پر مقابل گہری مسکراہٹ اتار چکی تھی۔ اس پلاٹ کے جو مجھے ہر صورت درکار ہے، تمہیں یہ فریہ سے اپنے نام لگوا کر مجھے دینا ہوگا۔ بہت اچھا پرافٹ مل رہا ہے، ہم سیل کر کے وہ ساری رقم انویسٹ کریں گے کاروبار میں۔ رولنگ چیئر پر بڑے آرام سے برجمان وہ یہ جھٹکا دیتے نجیہ کی آنکھوں میں اترتی سبز مہری بام چکا تھا، لیکن یہ میں اس سے کیسے لے سکتی ہوں، یہ فریہ کا ہے اور اسی کا رہے گا۔ نجیہ نے ہر ممکن لہجے کا نرم رکھے منع کرنا چاہا، مگر سرور اپنی جگہ چھوڑ کر اڑتا ہوا گھوم کر اس مغربی لباس میں لپٹی حسینہ تک پہنچا اور ہاتھ بڑھایا، جسے نجیہ نے چاروں نچار تھام لی۔ تو لیا، مگر وہ مکمل خفا معلوم ہوئی۔ مقابل کے بے خود نظریں نجیہ کے ہوش رہا پختہ حسن کا بھرپور جائزہ لیتی یکدم سنجیدہ ہوئیں۔ اور کیا میں فریہ کے لیے غیر ہوں؟ کل کو وہ میری بھی تو بیٹی ہوگی، اور یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں ڈارلنگ۔
تم سب کے اچھے فیوچر کے لیے۔ ویسے بھی میں اپنا سب کچھ پہلے ہی بزنس میں انویسٹ کر چکا ہوں، کچھ رقم کی کمی ہے تو بتاؤ، تم سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ رہی بات فریہ کی تو وہ ویسے ہی عابد کے ساتھ شادی ہوتے ہی پیلس اور عابد حشمت کیانی کے اثاثوں کی مالک بن جائے گی، پھر اس چند کروڑ کی پلاٹ کی کیا اہمیت رہے گی؟ بہت ہی چلاکی سے سرور حسین جیسے عیاش اور موقع پرست نے اپنا داؤ کھیل دیا تھا۔ یہاں اگر نجیہ انکار کرتی تو وہ سوچ چکا تھا کہ عابد کو اس کی حقیقت بتا دے گا۔ گل مہینے پر فائرنگ نجیہ کیانی نے کروائی تھی اور اسی وقت کے لیے اس شادر نے نجیہ کی ریکارڈنگ تک رکھی تھی۔ سرور حسین ایک نہایت کمینہ اور کرپٹ پولیٹیشین تھا اور اس کے اب تک کئی اسکینڈل بھی آ چکے تھے۔ وہ عیاش کے ساتھ ساتھ ایک گندی اور کھلی ذہنیت کا بدکردار شخص تھا، مگر نجیہ کیانی کو اس نے بڑی مہارت سے شیشے میں اتار لیا تھا۔ اس کی وجہ شاید نجیہ سے اس کی پراپرٹی ہتھیانا تھا۔ نجیہ کے شوہر کی زندگی میں بھی اس کے سرور سے تعلقات رہتے تھے اور جب ان کو نجیہ کے یہ کرتوت پتہ چلے تو انہوں نے خاندان کی عزت اور وقار کو اہم جانتے ہوئے نجیہ کو طلاق دے دی، مگر یہ طلاق بند کمرے میں ایک راز بن کر رہ گئی۔ اور یوں اسی رات نجیہ نے اپنے شوہر کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ شاید یہ اس کی نفرت تھی جو اس نے کسی بے گناہ انسان کی جان لے کر نکالی۔ یہ راز بھی صرف سرور حسین جانتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ نجیہ اس وقت اس مطلبی شخص کے سامنے اپنے کی کے باعث بے بس اور مجبور تھی۔ اپنا سوچو، اتنا سوچو گی تو مجھے لگے گا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں۔ یار ایک پلاٹ ہی تو ہے، آج جتنا پیسہ لگائیں گے کل اس سے کئی گنا زیادہ وصول بھی کر لیں گے۔ مقابل کے شیش و پنج میں مبتلا چہرے کو تکتا وہ مزید لقمہ دیتا مسکین ہوئے بولا، جس پر نجیہ نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ بنائے میز پر رکھی فائل اور اپنا بیگ اٹھایا۔ رات ہو چکی تھی اور اسے اب نکلنا تھا۔ میں بات کروں گی فریہ سے، اب چلتی ہوں، بے دلی اور روکھے پن سے کہتی وہ آفس روم سے نکلی۔ وہیں سرور حسین کھسیانی خباثت مسکراہٹ چہرے پر سجائے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں گھسائے ہنسا، آہ عرش کیانی، تیری سب سے بڑی سزا یہ عورت تھی، تجھے زندہ درگور بھی کیا اور حقیقت میں مروایا بھی۔ نجیہ بیگم تم جتنی مرضی شاطر اور عقل مند سمجھ لو خود کو، سرور حسین کی عقل پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ جان جان کہہ کر تمہاری جان لینی خوب آتی ہے مجھے۔ اپنی مونجھ کو تاؤ دیتا وہ کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے اپنی چال سر عام کر چکا تھا۔ یہ دنیا ایسی ہی مطلبی اور خود غرض ہوتی ہے، یہاں ہر دوسرا انسان آپ کو کچلنے کے در پر ہے۔ سرور حسین ایک عقبی نظر اور لومڑی سی ذہانت کا مالک تھا۔ اپنے دوالیہ ہوتے بزنس اور گرتی ریپوٹیشن کو وہ اب پیسوں سے اجلنے کا تمنائی تھا۔ الیکشن کے لیے وہ ووٹرز خریدنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بار عابد حشمت کیانی کے مقابل آنے کو تھا۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے دادو؟ مجھے تو بہت مناسب لگا، ہم انہیں کرایہ دیں گے۔ میں نے بات کر لی، ویسے بھی جو آج محلے والوں نے واہیات کام کیا، اس کے بعد میں تو مر کر بھی آپ دونوں کو یہاں ان وحشیوں کے رحم کرم پر نہ چھوڑوں۔ گود میں احد کو لیے وہ اس کی بڑی بڑی کھلی آنکھیں جھک کر چمٹی، ساتھ ہی تخت پر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھے معظم صاحب سے مخاطب ہوئی، جن کے چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں درج تھیں۔ انہیں بھی اللہ پاک کے اس بر وقت وسیلے کی سمجھ آئی تھی، ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ بہت نیک دل انسان لگتے ہیں وہ، لیکن اس سے بڑا رحم دل وہ پیارا اور سونا رب ہے جو بہتر وسیلے بناتا ہے۔ یہ جگہ جہاں معظم سلطان نے عزت اور رشک سے سفید پوشی کے کیے کئی برس کاٹے، کبھی نہ سوچا تھا پلوں میں لوگ ہماری عزت کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ غریب کے پاس عزت ہی تو واحد خزانہ ہوتی ہے پتری، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ واحد شے بھی ہم جیسوں سے چھینتے دیر نہیں لگتی۔ فطری تھا کہ وہ ان لوگوں کی بے رحمی یاد کرتے۔ آپ دید ہوئے منہا خود بھی کرسی سے اٹھ کر دادا تک آئی اور ایک ہاتھ سے ان کی آنکھوں سے بہتی نمی جذب کی اور آزردہ ہوئی۔ وہ چند دنوں کا احد سلطان بھی جیسے انہیں تکتا اداس ہوا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی عزت نہیں چھین سکتا دادو، آپ ان بے فیض لوگوں کے لیے دل برا مت کریں۔ کل مالک مکان کو اس کا کرایہ ادا کر دیجیے گا۔ میں سراج بھائی کو کہوں گی وہ آپ کو اور احد کو لینے آ جائیں، بلکہ بھی
بھی اداس نہ ہو، میں کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ بھلے ہم وہاں جا رہے ہیں لیکن سر اٹھا کر کسی کا احسان نہیں لے رہے۔ جب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے نا کہ ہم چھوٹا سا اپنا گھر لے سکیں تو ہم پیلس بھی چھوڑ دیں گے کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں کے لوگ دوسروں کے معاملوں میں ٹانگ نہ اڑاتے ہوں۔ وہ جو دکھی تھے، مینا کی ہمت اور ڈراس مناتی امید اور زندہ دلی پر دل سے مسکرائے، دونوں پر نثار ہوتی آنکھیں باری باری ڈالی۔ انشاءاللہ اللہ پتری، بس میری دعا ہے تم اور آہت کبھی اس برے زمانے کی کہ رحم و کرم پر نہ ہو۔ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ تم ایک دن اپنی اس خواہش کو ضرور تکمیل دے۔ میں تجھے وہ سب نہ دے سکا مینا، مگر مجھے پتہ ہے وہ رب سونا تجھے ہر وہ شے ضرور دے گا جس کی تم مستحق ہے۔ دادا جان کی بہتر ہوتی تسلی امیز اذات اور رشک مینا کی آنکھوں میں رتن سی چمک بھر چکا تھا۔ دونوں ہی آہت سلطان کی سمت تکتے جی جان سے مسکرائے، جو اب اپنے ہاتھ پیر چلانے کی پوری کوشش کرنے لگا تھا۔ مینا کی جان ماتھا چومتی وہ اسے کسی متاع جان سا خود میں سمو گئی۔ نظر دادا جان سے ملی تو ایک احساس تھا حفاظت کا جو مینا کے دل تک اترا۔ دادا ہمت تھے اس کی، مگر آہت یقین تھا اس کا، کامل یقین۔ دوسری سمت نجیہ نے وہ فائل فریہ کے سامنے رکھی تو بنا کوئی اعتراض کیے وہ سائن کر گئی، جس پر خود نجیہ کو ہارٹ اٹیک آتا رہا۔ فریہ بکھرے سے خلیے میں بنا کچھ بولے واپس کمرے میں چلی گئی۔ ہر شے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ شاندار وفا والا لگژری روم، مگر اندر باہر لگی آتش اسے جہنم کی طرح سلگا رہی تھی۔ بار بار سراج علی کی کہ طنزیہ جملے اور گریز یاد کرتی وہ گہرے گہرے سانس بھرتی وہیں بستر پر اوندھی جا لیٹی۔ چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ تبھی کل وہ خود کو پہچاننے کی ایک بڑی کوشش کا پلان بنا چکی تھی۔ حارث کے برعکس فریہ کو کبھی جائیداد، پیسہ، زیورات کا کوئی لالچ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ماں کی لاڈلی رہنے کے باعث غلط راستے کی سمت چلتی آئی تھی۔ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے کا پھل ان کی بے گناہ اولاد بھگتتی ہے، اور ایسا ہی فریہ اور حارث کے معاملے میں تھا۔ حارث تو پھر بھی بدمعاش اور عیار طبیعت کا مالک تھا، اور اس کے کرتوت ہی تو اسے اس کی پہچان سے بے دخل کر چکے تھے، مگر فریہ صرف اور صرف ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ تیسری طرف حارث کے ٹوٹے فون کی مرمت ہوتے ہی اس کے فون پر صرف 2 نمبرز ہی مل سکے تھے، جن میں ایک فریہ کا تھا اور دوسرا سرور کا، اور اتفاق سے ڈاکٹر نے پہلی کال سرور حسین کو ہی ملائی، اور اس خبر کو سن کر اس شاطر نے ڈاکٹرز کو اسے جلد لے جانے کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے کال کاٹی، اور کتنی ہی دیر ہنستا رہا، مگر یہ صرف اس کی خام خیالی تھی کہ وہ ایک اور مہرہ پا چکا ہے، کیونکہ پولیس کے باہمی رابطے کے باعث انہیں ہاسپٹل میں موجود اس یادداشت کھو چکے انسان کی خبر مل چکی تھی، اور فجر کے وقت پولیس کے لوگ اس ہاسپٹل حارث کی پہچان کرنے جانے والے تھے۔ کیا خیال، کیوں دوسری جاب بیوی بننے کی تو نہیں؟ اچھے تبصرے تو بنتے ہیں۔ آج سرپرائز ایپیسوڈ دی ہے، اینڈ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں، اینڈ اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں کہ یہ جو ایک نئی جاب ہے کہ کیا اس میں بیوی تو نہیں بننے والی مینا عابد کی، تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں۔ تھینک یو۔